لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کو اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے اسے چٹایا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، پھر مجھے دے دیا۔ یہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5467۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نومولود بچہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی تحنیک کر دیں۔ اس بچے نے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا، آپ نے اس پر پانی بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5468۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکے میں ان کے پیٹ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں جب ہجرت کے لیے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قباء میں کی اور یہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور طلب فرمائی اور اسے چبایا اور بچے کے منہ میں اپنا تھوک ڈال دیا۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک تھا۔ پھر آپ نے کھجور سے تحنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو اسلام میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے تمہارے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5469۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ تھکے ماندے واپس آئے تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے۔ ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون کے ساتھ ہے۔ پھر بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ہم بستری کی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بچے کو دفن کر دو۔ صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے رات ہم بستری بھی کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ پھر ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو مجھ سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے حفاظت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ چنانچہ بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بچے کے ساتھ کچھ کھجوریں بھیجیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لیا اور دریافت فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں کھجوریں ہیں۔ آپ نے اسے لے کر چبایا اور پھر اسے اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں رکھ دیا اور اس سے بچے کی تحنیک کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5470۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی نے بیان کیا کہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور حجاج بن منہال نے کہا، ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم کو ایوب سختیانی، قتادہ، ہشام بن حسان اور حبیب بن شہید ان چاروں نے خبر دی۔ انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کئی لوگوں نے بیان کیا، ان سے عاصم بن سلیمان اور ہشام بن حسان نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے، ان سے رباب بنت سلیہ نے، ان سے سلمان بن عامر نے، اور انہوں نے مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اور اس کی روایت یزید بن ابراہیم تستری نے کی۔
ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنا قول مرفوعاً غیر مرفوع ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5471۔ حضرت سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ اس کا عقیقہ لگا ہوا ہے، اس لیے اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے بال دور کرو، سر منڈا دو یا ختنہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5472۔ ظاہری نے خبر دی انہیں ابن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں فرا اور عطیرہ نہیں ہے۔ فرا اونٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جسے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور عطیرہ کو رجب میں ذبح کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5473۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرا اور عطیرہ اسلام میں نہیں ہے۔ بیان کیا کہ فرا سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جو ان کے یہاں اونٹنی سے پیدا ہوتا تھا، اسے وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور عطیرہ وہ قربانی جسے وہ رجب میں کرتے تھے اور اس کی کھال درخت پر ڈال دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5474۔